اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، خاوند کے بھائیوں، دیور اور جیٹھ وغیرہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاوند کے بھائی تو موت ہیں، یعنی ان سے پردہ کرنے اور دور رہنے کا تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے دستے رحمت کو بڑھاتا ہے تاکہ دن کے وقت غلطی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنے دستے رحمت کو بڑھاتا ہے رات کے وقت غلطی کرنے والا توبہ کر لے۔ ایسا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شمار کر لے جو نیک کام کریں تو خوش ہوں، اور جب برا کام کریں تو استغفار کریں۔ پھر فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیا کریں گے، لیکن اس کا نام کوئی دوسرا رکھیں گے، تو ان لوگوں کو دوہرا گناہ ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع و خضوع اور اچھے رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے، تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کی خوشامد نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے کسی کو ذبح کرنا۔ مومن کو چاہیے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے برہنہ ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے، تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے ایک خاتون کا بوسہ لے لیا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ، دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ میرے لیے ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کی موت سے پناہ مانگی: ناگہانی موت سے، سانپ کے ڈسنے سے، درندے کے حملے سے، ڈوب کر مر جانے سے، جل کر مرنے سے، کسی چیز پر گرنے سے، میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے مرنے سے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں بھر کر بھی سونا ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پھر فرمایا جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، بس تم اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جائیدادیں اور جاگیریں نہ بناؤ اور غیر ضروری سامان اکٹھا نہ کرو کہ پھر تم دنیا ہی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح کے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ پھر فرمایا تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اور لوگ اس کا ارتکاب اعلانیہ کرنے لگیں تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے زمانے میں نہ تھیں۔ ایک جگہ فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے، مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہمارا رب اللہ تعالیٰ
رات کے تہائی حصے میں پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے، اس کا شوہر اس پر ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ خوش نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا، حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں سے 9 حصے علی کو عطا ہوئے اور 1 حصہ اہل جہاں پر تقسیم ہوا۔ ایک جگہ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور تم بہت کم ہنسو۔ ایک جگہ فرمایا، جو لوگ نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ پھر فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ صبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں ہو، یعنی صبر کامل تو وہ ہے کہ مصیبت کے اول میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، ورنہ آہستہ آہستہ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ پھر فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب کھانا کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل معصوم پرندوں کی طرح نفرتوں سے پاک ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ لایا گیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم کھانے کو مکروہ جانتے تھے اور فرماتے تھے ٹھنڈا کر کے کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے اور گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ نیز حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرم کھانا لایا جاتا تو آپ اسے اس وقت تک ڈھانپ کے رکھے رکھتے جب تک کہ اس کا جوش نہ ختم ہو جاتا، اور فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سرد کھانے میں عظیم برکت ہے۔ ایک جگہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو
مزید خاک آلود ہو، یعنی وہ بار بار ذلت و رسوائی کا شکار ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ پھر فرمایا اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر تم بدکار ہو تو شاید توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ پھر فرمایا رات کا کھانا نہ چھوڑو، خواہ ایک میٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا آدمی کو ضعیف بنا دیتا ہے۔ خوف سے تنہائی میں رونے کے سوا کوئی بھی چیز اللہ کی ناراضگی کو نہیں مٹا سکتی۔ اللہ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جو شخص سورج کی مغرب کی طرف نکلنے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ کسی خادم کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں، اور پھر جب اذان ہو جائے تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کسی شخص کو مامور کروں، اور پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر ہوتی۔ میری امت میں اللہ کی کتاب، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ پھر فرمایا نظر بد ایک بھلے مانس انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا ایک ساتھ انصاف برسوں برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ شخص بھی بے دین ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ جو لوگ میانہ روی اختیار کرتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ بری مجلس سے اعتراض کرو۔ انسان کو سمجھداری یہ ہے کہ وہ کفایت شار ہو۔ گلے کو روک کر بیچنے والا ملعون ہے۔ مکر، دھوکہ اور خیانت کرنے والا دوزخ میں جائے گا۔ انسان کی سمجھداری
یہ ہے کہ وہ کفایت شار ہو۔ عورت کی عزت شریف الطبع ہی کرتے ہیں اور اس کی اہانت کمینے لوگوں کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اللہ کو ماننے کے بعد بہترین دانائی انسانوں سے محبت کرنا ہے۔ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ دولت مند پر حسد نہ کرو، دولت کی لذتیں فانی اور عارضی ہیں۔ خدا کے نزدیک بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا خیر خواہ ہو۔ جو شخص عیب جوئی کرتا ہے اور لوگوں پر آوازیں کستا ہے، اس کے لیے بڑی تباہی ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل رکھے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں آئے تو چاہیے کہ سلام کرے، اور پھر جب مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو بھی سلام کرے، اس لیے کہ پہلا سلام دوسرے سلام پر فوقیت نہیں رکھتا۔ انفرادی جماعت کے مقابلے میں باجماعت نماز کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت 27 گنا زیادہ ہے، لیکن جماعت کی نماز میں بھی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو قرآن اندازی کرنی پڑے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں، اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے اور دوسری صف کے لیے 1 مرتبہ۔ لہٰذا یوں تو ہر نماز پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہر نماز میں اس کی پابندی نہ ہو سکے تو جب کبھی موقع ملے پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کی فکر اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن پہلی صف میں اس طرح زبردستی گھسنا جائز نہیں ہے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس خوف سے پہلی صف کو چھوڑ دے کہ دوسرے کو تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف کے ثواب سے دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں پر ان کے جیتے جی قیامت برپا ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی عورتوں کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ہر جنتی کو 2 موٹی آنکھوں والی حوریں بطور بیویاں عطا کی جائیں گی۔ ہر بیوی کپڑوں کے 70 جوڑے زیب تن کیے ہوگی، اس کی پنٹلی کے اندر کا گوڈا اس کے کپڑوں اور گوشت کے ورے اس طرح صاف نظر آ رہا ہوگا جس طرح صاف شفاف شیشے کے گلاس میں شراب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو دیکھا جو کہ پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس میں چلو سے پانی بھر کر اس کتے کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند آیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ایک جگہ فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے
تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ البتہ 3 طرح کے اعمال کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ پھر فرمایا، ایک بار ایک شخص رستے پر چل رہا تھا، اس نے وہاں کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے۔ پوچھا جائے گا، یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں۔ پھر فرمایا، جب تمہارے پاس شادی کا پیغام کوئی ایسا شخص لائے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر دو۔ تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ ایک بار فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور مسجد جلدی گیا، ایمان کا ابتدائی خطبہ پایا اور امام کے نزدیک ہو کر خطبے کو سنا اور اس دوران خاموش رہا، تو اس کو ہر قدم پر 1 سال تک کے روزے رکھنے اور تہجد پڑھنے کا اجر دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، یعنی اس دن روزہ رکھنا پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، شیطان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان جنات سے تعلق رکھتا ہے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، اور دوسرا شیطان انسان سے ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے سے بھاگتا ہے۔ پھر فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں، اور وہ لوگ جو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی ڈلواتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری الذمہ لوگوں پر عیب لگاتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا جسم درست ہوگا، اور جب وہ بگڑا تو سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، میری یہ امت مرحومہ جس پر رحم کیا گیا ہے، اس پر آخرت میں شدید عذاب نہیں، دنیا میں اس کا عذاب فتنوں، زلزلوں اور قتل کی صورت میں ہوگا۔ پھر فرمایا، کوئی بھی بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کروا دے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اپنے سے کم لوگوں کی طرف نگاہ رکھو اور اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو، ایسا کرنے سے تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری سے بچے رہو گے۔ سفارش کے بارے میں ارشاد فرمایا، عمدہ ترین صدقہ سفارش کرنا ہے، جس سے کوئی قیدی قید سے چھوٹ جائے، یا کسی آدمی کا خون معاف ہو جائے، یا کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے، یا کسی کی تکلیف رفع کی جائے۔ مسلمان کی حاجت روائی کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی دینوی حاجت پوری کرتا ہے، خدا اس کی بہت سی حاجتیں پوری کرتا ہے، جس میں سے ایک حاجت بخشش اور نجات کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا، صدقہ لینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر فرمایا، جو شخص آسودہ حال ہو یا ہٹا کٹا اور کما سکنے والا ہو، صدقہ میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا، مسلمانوں، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کیا کرو، اور مصیبت کی لہروں کا مقابلہ دعاؤں سے کرتے رہو۔ ایک جگہ فرمایا، جو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے کے بعد اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، خشوع پیدا کرے اور آداب کے مطابق رکوع کرے، تو اس کا یہ عمل اس کے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جب تک کہ اس نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور گناہوں کی تلافی کا یہ عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ پھر فرمایا، مسلمان بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ فرمایا، اے علی، 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرو، نماز میں جب کہ اس کا وقت آ جائے، جنازہ میں جب کہ وہ موجود ہو، اور بے شوہر عورت کے نکاح میں جب کہ تمہیں اس کے میل کا کوئی رشتہ مل جائے۔ پھر فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اگر وہ خراب ہوئی تو اس کے سارے اعمال فاسد ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا، جو شخص دین کے احکام میں 40 حدیثیں محفوظ کر کے امت پر پیش کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا عالم بنا کر اٹھائے گا، اور میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بادشاہوں کا مالک ہوں
بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان پر رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں میں ان بادشاہوں کے دلوں کو غضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ پھر فرمایا بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اور بدترین امور بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایمان کامل نہیں ہوتا حتیٰ کہ میں تجھے اپنی جان سے بھی پیارا ہو جاؤں۔ ایک جگہ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر متفق نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ جو شخص ظہور مسلمین سے الگ ہو جائے وہ جہنم میں مسلمانوں سے علیحدہ رہے گا۔ پھر فرمایا مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا اتباع کرو، اس لیے کہ جو ان سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ رہے گا۔ ایک جگہ فرمایا بلا شبہ شیطان انسان کا ایسا ہی بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کو کھانے والا بھیڑیا ہوتا ہے، وہ اس بکری کو پکڑ لیتا ہے جو گلے سے الگ ہو کر دور چلی جاتی ہے اور عام بکریوں سے ہٹ کر چل رہی ہو، لہٰذا تم ان گھاٹیوں میں جانے سے بچو اور مسلمانوں کی عام جماعت کے ساتھ لگے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک میں چٹائی کا نشان ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیں اور بستر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کو ٹھہر جائے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ ایک جگہ فرمایا دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو، اور اس کو حد ضرورت سے زیادہ وہ شخص جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو۔ اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے تھے دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ پھر فرمایا یہ دنیا ہے جو سفر کرتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہ آخرت ہے جو سفر کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ فرزند ہیں، سو اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ بنو تو ایسا کرو، کیونکہ تم آج دارالعمل میں ہو اور یہاں حساب نہیں ہے، اور کل تم آخرت میں ہوگے اور وہاں عمل نہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو قطع کرنے والی چیز کو، یعنی موت کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبت زدوں کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاؤ۔ پھر فرمایا جو شخص نماز فجر پڑھ کر سورۃ انعام کی شروع سے پہلی 3 آیتوں تک پڑھتا ہے، اس کے یہاں 40,000 فرشتے اترتے ہیں، اس کے لیے 40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے پاس 7 آسمانوں کے اوپر سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، اس کے ساتھ لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، اگر شیطان اس کے دل میں کوئی بری بات ڈالتا ہے تو فرشتہ اسے اتنا زور سے مارتا ہے
کہ اس کے اور اس شیطان کے درمیان 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تیرا پروردگار ہوں اور تم میرے بندے ہو، تم میرے سایہ رحمت میں چلو اور کوثر سے پیو اور سلسبیل سے غسل کرو اور بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھ لے تو اس دن بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ دعا ہے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پہن لے یا دونوں اتار دے۔ پھر فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو شخص خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں موجود تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر سالن سرکہ ہے۔ اے اللہ، تو سرکہ میں برکت عطا کر کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا، اور وہ گھر غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کون سا ساتھی اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ایک جگہ فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے یا حافظ قرآن سے جو جنت میں داخل ہوگا، کہا جائے گا، پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا۔ تو وہ پڑھتا اور چڑھتا چلا جائے گا، وہ ہر آیت کے بدلے ایک درجے ترقی کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جو کچھ اسے یاد ہوگا وہ سب پڑھ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ فرمایا، بد نصیب
بے نماز ہے، کیونکہ بے نماز کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں۔ پھر فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، پربرکت ترین شادی وہ ہے جس کے اخراجات بہت کم ہوں۔ پھر فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیں گے۔ یہ فرمایا، جو شخص کسی چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو پھول جیسی پاکیزہ چیز کھاتی ہے، شہد جیسی پاکیزہ چیز نکالتی ہے، اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جنت میں کھجور کا درخت لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک ہے، عظمت والا اور تمام خوبیاں اسی کے لیے ہیں، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اگر کسی نے غصے کو گھونٹ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے پیا، اس نے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز نہیں پی۔ پھر فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاؤ۔ یہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا، قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا، بلا شبہ صدقہ قبر والوں
پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ پھر فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا صدقہ کر کے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا لوہا اس سے بھی سخت ہے۔ پوچھا لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا آگ۔ پوچھا گیا آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا پانی۔ پوچھا پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، اس کی خوبیاں اور تعریفیں کی گئیں۔ آپ نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی جنت۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا جس کی برائیوں کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی دوزخ۔ تو عرض کیا گیا اس کے لیے بھی واجب ہو گئی اور اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ فرمایا لوگوں کی گواہی ہے، اہل ایمان زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ پھر فرمایا جو گھر کے اخراجات اور غربت کے خوف سے شادی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف اور عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس کے بدن کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ پھر فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا قیام کرنے والے کی طرح ہے اور اپنے گھر سے نکلتے وقت سے لوٹنے تک نمازیوں میں لکھا جاتا ہے۔